اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ 30-40 سال کے اندر اندر آپ ڈرینیج سسٹم ڈیولپ کریں، جو کہ نائل ویلی کے اندر لوگوں نے ڈیولپ کر لیا ہے افریقہ میں، لیکن یہاں ابھی تک ڈرینیج سسٹم نہیں آ سکا. تو یہ چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. جہاں تک کسان کا تعلق ہے، چھوٹا کسان بڑا محنتی ہے، اس کو وسائل اگر مل جائیں تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے ٹارگٹس گورنمنٹ کے اچیو کرنے. جی میں قادر بخش بلوچ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. چینلز کی بات ہوئی اور اریگیشن کے حوالے سے، میرا خیال ہے خوراک اور زراعت میں ایک ڈپارٹمنٹ اریگیشن کا بھی ہے. آپ کا فوکس ہے کہ پانی کی مینجمنٹ بہتر کی جائے. ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک فیکٹر ہے ییلڈ کو بڑھانے کے لیے. میرے خیال میں حکومت پاکستان نے یہ اپنے فنڈ سے، اپنی پی ایس ڈی پی سے تقریباً 66 بلین روپے اس پر مختص کیے کہ جی پہلے جتنے بھی واٹر لاسز ہوتے ہیں 20%، 30%، 40% جب آن فارم پر جو ہے نا کہ لاسز ہوتے ہیں تو ان واٹر کورسز کو لائن اپ کیا جائے. تو میرے خیال میں اس وقت میں کافی کوئی 60% واٹر کورسز ہم پکے کر چکے ہیں. عمران ارشد صاحب، چونکہ آپ یورپین یونین کی ریپرزنٹیشن کریں پاکستان میں، آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے؟ جو پروجیکٹ آپ یہاں پاکستان میں لانچ کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ چلنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کو ابھی بھی کوئی ریٹیپزم یا کہیں کوئی مسئلیت یا مشکلات کا سامنا ہے، جس طرح کہ عموماً سننے میں آتا ہے کہ کولیبریشن یا کوارڈینیشن صحیح نہیں ہو پاتا؟ ایکچولی ہم پاکستان میں 3 طرح کے پروجیکٹس چلاتے ہیں. جو ہمارے مین پروجیکٹس ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہیں، اور اس میں لائن ایجنسیز کا بڑا اہم رول ہے، کیونکہ پروجیکٹ جو ہے اس نے سسٹین کرنا ہے، ختم ہونے کے بعد پروجیکٹ کو کنٹینیو کرنا ہے، جو کہ گورنمنٹ اپنے فنڈ سے اس کو کنٹینیو کرتی ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور جب پروجیکٹ ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کی مشاورت سے کیے جاتے ہیں. دوسری طرح کے جو چھوٹے پروجیکٹس ہیں وہ غیر سرکاری تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہیں، لیکن وہ بھی ہم جب ڈیزائن کرتے ہیں گورنمنٹ کی پرائرٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیے جاتے ہیں. اچھا، یہ جو بیج اور کھاد آپ نے فراہم کی یورپین یونین کے ذریعے، یہ پاکستان سے ہی آپ نے سلیکٹ کی یا باہر سے امپورٹ کیا؟ نہیں جی، یہ پاکستان سے ہی سلیکٹ کی گئی ہے اور فارمر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق سلیکٹ کی گئی ہے. کیونکہ باہر سے یہ ہوتا ہے کہ بیج میں اسپیشلی بہت سی ایسی ورائٹیز جو اسپیسیفک ورائٹیز ہیں اسپیسیفک ایریا کے لیے، تو برانی کی اور ورائٹی ہے، نہری علاقے کی اور ورائٹی ہے، اور یہ یہیں پیدا کی جاتی ہیں. باہر سے اگر بیج لے بھی آئے تو ہم سبزیوں کا یا دوسرا مکی کا ہائیبریڈ بیج لے آتے ہیں، لیکن جو اسپیسیفکلی جیسے باری صاحب نے بتایا گندم کا زور ہے، ریزلٹس میں نے دیکھے ہیں، یہ بہت اچھے ریزلٹ ہوں گے. میں ایک آخری سوال آپ سے چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ان کاشتکاروں کو آپ نے ٹارگٹ کیا اور پاکستان میں فصلوں کی اور کاشت کی صورتحال دیکھی، آنے والا وقت کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں زراعت کے حوالے سے؟ پاکستان اور کوئی سجیشن اگر آپ دینا چاہیں. پاکستان میں ایکچولی جی زراعت کے حوالے سے اس وقت جو فارمر ہمارے پاس مین پاور اویلیبل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اچھی سوائل اویلیبل ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ایگریکلچر انپٹس جو ہیں اس کے لیے ان ٹائم ایگریکلچر کوالٹی انپٹ اگر فارمر کو مل جاتا ہے تو وہ ایزیلی اپنا پرابلم سالو کر لیتا ہے. اور گورنمنٹ آف پاکستان پوری کوشش کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باہر کے ڈونرز گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موسمی حالات کو ہماری فیور میں رکھا تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں گندم کی کمی کبھی بھی نہیں. انشاءاللہ. جی آپ باری صاحب کہنا چاہ رہے تھے، اور میں یہی سوال کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا کاشتکار کتنا اپ لفٹ ہو رہا ہے، اور آپ اس کا مزید فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ چھوٹا جو بڑا مسئلہ ان کا ہے سیڈ کا ہے، کوالٹی سیڈ. پنجاب سیڈ کارپوریشن سے AFO پروکیور کرتی ہے، ہم نے ان سے سیڈ پروکیور کیا. اب ہر اسمال فارمر کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جائے اور پنجاب سے بہترین کوالٹی کا بہترین. اب یہ جو سیڈ ہوگا وہ ان ولیج میں وہ لوگ اس کو ریز کریں گے، وہ سٹور کریں گے اور نیکسٹ سیزن میں استعمال کریں گے. تو اس پروجیکٹ کا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے، اسی لیے آپ نے کھانے کے لیے علیحدہ پرووائڈ کی تاکہ وہ جو دوبارہ سے اس کی کاشت ہو اس میں سے بیج بچا لیا جائے. بالکل ایک تو اس میں ہے. تو اگر وہ جو فارمر ہے اسمال فارمر، وہ ان کو سیڈ سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں ہے. اگر وہ اس کے قابل ہو جائے کہ وہ اپنے لوکل لیول پر یہ سیڈ پروڈیوس کرے، اس کو سٹور کرے اور اس کو دوسرے فارمر کو دے دے، تو اس میں کم از کم جو ہمارا جو انپٹ کا ایشوز ہے وہ 60% حد تک کامیاب ہو جائے گا. کیونکہ اس میں فرض کر انپٹ کو ہم لے لیں 100% ٹوٹل، اس میں سیڈ کا 60 to 70% کردار ہے، اور باقی جو رول ہے وہ فرٹیلائزر کا ہے، مینجمنٹ اور چیزوں کا ہے. جی قادر بخش بلوچ صاحب، آخری سوال ہے. میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ پاکستان کی زراعت کو کہاں دیکھتے ہیں،
اور کون سی ایسی پالیسیز ہیں یا کون سی ایسی سجیشنز ہیں جو آپ دینا چاہیں گے اور موجودہ حالات کیا جا رہے ہیں پالیسی نہیں اس وقت میں جو گورنمنٹ کی پالیسی خاص کر کے آپ نے بے نظیر ٹریکٹر اسکیم سنا ہوگا جی بالکل کہ جی ٹریکٹر حکومت دے رہی ہے اور 2 لاکھ روپے کی سبسڈی. نہیں قادر بخش بلوچ صاحب اگر اس بات کو آپ کرتے ہیں تو پچھلے دنوں زرعی ترقیاتی بینک کے جو حال ہوا ہے اور زراعت کے لیے قرضے بھی چھوٹے فارمرز کو دیے گئے لیکن وہ پالیسی بنی اس کے ساتھ ادارے بنے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکے. آج بھی کاشتکار بیج کے لیے جیسے کہ ابھی پوری ڈسکشن کا نچوڑ یہی ہے کہ کاشتکار ان ٹائم بیج اویل نہیں کر پا رہا یا وہ خرید نہیں پا رہا. تو یہ چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں لیکن میں دور رس پالیسیاں آپ کی کون سی ایسی ہیں تھوڑی میں انٹرویو یہاں پر ضرور کروں گا کہ اس وقت میں ہمیں جو لوننگ کی ضرورت ہے حکومت پاکستان کو 600 بلین کی لیکن ہم نے اس وقت میں پچھلے سالیں تو کم تھی لیکن اس سال 260 بلین روپے کا قرضہ ہم دے رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ فرٹیلائزر میں اس حکومت نے جیسے حکومت آئی ہے تو فرٹیلائزر اپنا پہلے ڈی اے پی پر پچھلے سالوں کم سے کم کوئی 30 بلین روپے تو ہم نے فرٹیلائزر پر سبسیڈائز کیا. تو آپ ابھی مطمئن نظر آتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسی اور آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان کی زراعت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اچھا رہے گا؟ مجھے تو اچھا فیوچر دیکھنے میں آ رہا ہے کم سے کم. جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ میرا اور میرے مہمانوں کا اور اس پوری ڈسکشن کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر فارمرز کو ان ٹائم ان پٹس بیج کھاد ملتی رہے تو زمین بھی تیار ہے پانی بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی موجود ہے. اگر اس میں صحیح ان ٹائم کاشت کر دیا جائے تو کوئی برائی نہیں کوئی اس میں شک نہیں کہ پاکستان میں بہترین فصل نہ لی جائے. ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ پہلا قدم کون بڑھائے. یقیناً دور رس پالیسیاں اپنانے کے لیے آپ کو پہلا بولڈ سٹیپ لینا پڑتا ہے. کوئی بھی حکومت جس اپنے دور حکومت میں اگر ویژن رکھتی ہے جیسا کہ میں نے اپنے شروع میں بات کی کہ ویژن کے ساتھ ویژن رکھتی ہے تو اسے دور رس نتائج کے لیے ایک سٹیپ لینا پڑتا ہے جو اس وقت شاید ممکن نہ ہو یا مشکل ہو مگر آنے والے حالات کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. اور اس کی ایک بری مثال ہم پچھلے دور حکومت میں محسوس کر چکے ہیں کہ آج ہمیں جو بجلی کا بحران پانی کا بحران یا آٹے کا بحران یا چینی کا بحران دیکھنا پڑ رہا ہے وہ صرف ان کا شارٹ ویژن یا ٹیکٹیکل ڈیسیجنز تھے جن کی وجہ سے آج ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ موجودہ حکومت جمہوری حکومت ہے موجودہ حکومت میں پوری پارٹیسپیشن ہے اور یہ اس طرح سے اسٹریٹجیز بنائے کہ آئندہ آنے والے وقت میں ہمیں 20 سال 50 سال کی پالیسیز ملیں. امید ہے انشاءاللہ ناظرین کہ پاکستان آئندہ کبھی بھی خوراک کا بحران فیس نہیں کرے گا. اس کے ساتھ شاہد رانا میرے مہمانوں کو عمران اشرف صاحب کو فیض الباری صاحب کو اور ڈاکٹر قادر بخش بلوچ صاحب کو اور پی ٹی وی کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.